بھارت نے حملہ کیا تو رد عمل تیز اور دردناک ہوگا، ڈی جی ایس پی آر نے خبردار کر دیا۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، بھارت یاد رکھے وہ امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں۔ پاکستان نے بھارت کے 3 رافیل طیاروں سمیت 6 جنگی جہاز مار گرائے، دنیا جانتی ہے، لیکن نئی دہلی اسے ماننے کو تیار نہیں۔ پاک بھارت ہاٹ لائن کھلی ہے، توقع ہے سیز فائر برقرار رہے گا۔ مزید بولے، کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے، بھارت مسئلہ حل کرنے کی بجائے جبر سے اسے اندرونی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کبھی بھارتی بالادستی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی بھارت کی حمایت اور حوصلہ افزائی سے ہو رہی ہے، ہمارے پاس اس بات کے بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ 17 ماہ میں دہشت گردی کے 3700 سے زیادہ واقعات میں 3896 شہادتیں ہو چکی۔ مارکہ حق میں بھارت کے خلاف کامیابی پر افواج پاکستان کو سلام۔ وزیراعظم شہباز شریف جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی اور اعلیٰ عسکری حکام کا استقبال۔ وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے ہمراہ۔ شہباز شریف پاکستان نیوی ڈاک یارڈ جائیں گے، جوانوں سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ملک میں یگانگت نظر آنی چاہیے۔ پاکستان جہاں تک ہوگا اس میں ہم سب اکٹھے ہیں، چاہے ہمیں کوئی اکیلا کرنا بھی چاہے۔ یہ کیا اچھا لگے گا؟ حکومتی سطح پہ اپوزیشن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ انڈیا سے ہمیں اتنا خطرہ ہے ابھی بھی، اور ہم جو ہے تو اپنی اسی چکر میں لگ گئے ہیں کہ جی اس وقت جی ریزولوشن بھی اکٹھا کر لیا، یہ بھی اکٹھا کر لیا، اور بڑا کچھ وہ ہو گیا۔ آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، بھائی کیوں؟ اپوزیشن کا کیا ہوا ہے، بھائی کیوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے تو پھر پوری قوم کو لے کے چلیں۔ شبلی فراز کا سفارتی کمیٹی میں اپوزیشن رکن شامل نہ کرنے پر اعتراض۔ سینٹ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکومت نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، اپوزیشن کو قومی مسئلے پر سائیڈ لائن کر دیا۔ ہمیں اب بھی بھارت سے خطرہ ہے، پاکستان کا کیس لڑیں گے، اپنے پارلیمنٹیرینز کے وفد اپنے خرچے پر بھیجیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وضاحت، بولے حکومت کے وفود میں حکومتی اتحادی ہی شامل ہوتے ہیں، اپوزیشن کو اختلاف رائے کا حق ہے۔ بھارت کو جارحیت پر منہ کی کھانا پڑی، قوم متحد اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ مودی کا سفارتی بخار اتارنے کے لیے ڈاکٹر ڈار حاضر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بڑے مشن پر چین پہنچ گئے، کہا کہ بھارت بے نقاب ہو چکا، دنیا جان گئی پاکستان پر الزامات بے بنیاد تھے۔ نائب وزیر اعظم دورہ چین پر بھارتی پروپیگنڈے اور جھوٹ کا پردہ چاک کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں بھارتی سفارتی مہم جوئی کے خلاف پلان تیار ہوگا۔ پاک بھارت جنگی صورتحال پر بھی مشاورت ہوگی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین اور پاکستان ہمیشہ کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں قریبی روابط بھی ہیں۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم کے دورے سے تعلقات کو مزید وسعت دینے کا موقع ملے گا۔ سفارتکاری کی جنگ میں بلاول بھٹو بھارت کا جھوٹا بیانیہ زمین بوس کریں گے۔ سینیٹر شہری رحمان کا وزیر اعظم کی بنائی سفارتی کمیٹی کا خیر مقدم، کہا موجودہ مشکل وقت میں عالمی سفارتکاری کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بہترین چوائس ہیں۔ بلاول بھٹو کا لہجہ، دلیل اور وقار دشمن کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شاہین میزائل کے نام سے مودی سرکار کی صفوں میں ہلچل۔ پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص میں شاہین میزائل استعمال کرنے کے بھارتی دعووں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یہ الزامات بے بنیاد ہیں، شاہین میزائل استعمال کرنے کی خبریں جھوٹی ہیں۔ بھارتی میڈیا تاحال گمراہ کن بیانیاں پھیلا رہا ہے۔ بھارتی فوج نے خود اپنی جاری کردہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ گمراہ کن مہم بھارت کے آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی کوشش ہے۔ ایران اور پاکستان کا دہشت گردوں کو امن سے کھیلنے کی اجازت نہ دینے کا عزم۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان اور ایران کے قومی سلامتی کے مشیروں کا رابطہ۔ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر جنرل علی اکبر احمدیان نے کہا، ایران اور پاکستان خطے کی امن سے دشمنوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارت اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ مودی سرکار نے خوارج کے سابق ترجمان کی خدمات حاصل کر لی۔
احسان اللہ احسان کا پاکستان پر مقبوضہ کشمیر میں ایک اور حملے کی منصوبہ بندی کا الزام۔ خارج کے سابق ترجمان نے الزام بھارتی خفیہ ایجنسی را کے فنڈڈ اخبار سنڈے گارڈین میں لگے مضمون میں لگایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت آپریشن بنیاد مرسوز کی اہمیت کم کرنے کے لیے بے بنیاد دعوے کر رہا ہے۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش کا آمد۔ اہل خانہ سے تعزیت، فاتح خوانی، درجات کی بلندی کی دعا۔ ایئر چیف نے شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ ایئر چیف کی سی ایم ایچ میں زیر علاج زخمی اہلکاروں اور شہریوں کی بھی عیادت۔ ایئر چیف نے ہسپتال کے عملے کو ہدایت کی زخمی اہلکاروں کو ہر ممکن طبی امداد اور انتظامی تعاون فراہم کیا جائے۔ بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف پاکستان کی سفارتی مہم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قطر کے سفیر کی ملاقات۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا داعی رہا ہے اور ہم خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں۔ قطر کا حالیہ دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ قطر کے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ پانی چور، مودی کی دھمکیاں، دوست ملک چین مدد کو آ گیا۔ بھارتی جارحیت کے بعد محمد ڈیم پر کام کی رفتار تیز کر دی۔ چینی میڈیا کے مطابق چین پاکستان کی واٹر سپلائی کسی بھی صورت میں معطل ہونے سے پہلے ڈیم کی تعمیر مکمل کرنا چاہتا ہے۔ محمد ڈیم پر کام 2019 سے جاری، تکمیل پر 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ آبپاشی کے لیے لاکھوں ایکڑ فٹ پانی بھی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ 3 کروڑ آبادی کو صاف پانی مہیا کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں کتنے طیارے تباہ ہوئے؟ راہل گاندھی نے اپنا سوال پھر دہرا دیا۔ بولے جے شنکر کی خاموشی مجھے مانا اور قابل مذمت ہے۔ آج پھر پوچھ رہا ہوں کہ کیا بھارت نے اپنے طیارے اس وجہ سے گنوائے کہ پاکستان کو حملے کا پیشگی علم تھا؟ یہ محض کوتاہی نہیں بلکہ ایک سنگین جرم ہے، قوم سچ جانتی ہے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے مودی کے دعووں کی کلی کھول دی۔ پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ میں وکرم مسری نے کہا، حالیہ جنگ میں پاکستان نے ایٹمی حملے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازعات ہمیشہ سے روایتی سطح پر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے خطاب میں کہا تھا، نیوکلیئر کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ انتہا پسند بھارتی وزراء اور بھارتی فوج کے ریٹائرڈ افسران آمنے سامنے۔ کرنل صوفیہ قریشی پر تنقید۔ میجر جنرل ریٹائرڈ شریواستو سمیت دیگر سابق فوجی افسران نے بھارتی وزراء کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا، بھارتی فوج کی توہین کرنے والے وزیروں کو مودی برطرف کیوں نہیں کر رہے؟ مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ اور نائب وزیر اعلیٰ جگدیش دیواڈا فوج پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ مودی خاموش تماشائی ہیں، فوج صرف بھارت ماتا کے سامنے جھکتی ہے۔ عالمی میڈیا کا پاک چین تعاون کے سامنے بھارت کی بے بسی کا اعتراف۔ دی اکانومسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔ جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی افواج نے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ اربوں ڈالرز کے بھارتی رافیل طیارے چینی ہتھیاروں کے مقابلے میں بے اثر ثابت ہوئے۔ چین سے حاصل کردہ ایئر ڈیفنس سسٹمز، ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلز نے پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دلا دی۔ چینی اشتراک سے تیار کردہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کو بھی عالمی سطح پر پذیرائی حاصل۔ ترکیہ اور آذربائیجان کی پاکستان کی حمایت۔ مودی سرکار آپے سے باہر، دونوں ممالک کے خلاف تجارتی بائیکاٹ مہم کا آغاز کر دیا۔ ترک کمپنی کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ ای کامرس پلیٹ فارمز نے ترک کپڑوں اور برانڈز کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ جنونی ایجنڈا تعلیمی اداروں پر بھی مسلط۔ ترکیہ سے تعلیمی روابط منقطع۔ بھارتی پروڈکشن ہاؤسز کو ترک اور آذری لوکیشنز پر فلموں کی شوٹنگ نہ کرنے کی ہدایت۔ بھارت میں سکھوں کا کرتارپور راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ مودی سرکار کا جنگ بندی کے ایک ہفتے بعد بھی راہداری کھولنے سے انکار۔ پاکستان کی جانب سے کرتارپور راہداری پر کوئی روک ٹوک نہیں، سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔
آزاد کشمیر میں مارکہ حق کی مناسبت سے شاندار تقریب، صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا پاک فوج کی بنیاد مرصوص آپریشن کی کامیابی پر بھارتی بوکھلاہٹ عیاں ہے، بھارت کا جنگی جنون جنوبی امن کے لیے خطرہ ہے، پاکستان اور کشمیری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں پاک افواج کے شہداء کو خراج عقیدت، ملکی سلامتی اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے وقفہ دعا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہونے والوں کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ پیپلز پارٹی رکن خیر النساء کی شہید ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو شہید، شاہ نواز بھٹو کی مغفرت اور صدر آصف علی زرداری کی صحت یابی کے لیے دعا۔ لاہور میں بارڈر سے واپسی پر پاک فوج کے دستوں کا والہانہ استقبال، شہریوں نے پاک فوج کے جوانوں اور ٹینکوں پر پھولوں کی بارش کر دی۔ شہریوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا کر ماحول خوشگوار بنا دیا، شہریوں کا ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ پی ٹی آئی میں اسپیکر اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کی باتیں، اسد کیسر نے کہا کہ کشیدہ صورتحال میں تحریک عدم اعتماد لاتے تو ہماری حب الوطنی پر شک کرتے، ابھی بھارت سے کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم نے ایک مکمل جامع پلان بنایا تھا، ہم نے آل پارٹیز کانفرنس سمیت اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگانے کا پلان بنایا، عدم اعتماد کے معاملے پر بھی ہماری سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی خبروں کی تردید، کہا یہ سب جعلی خبریں ہیں، وقت کے ساتھ چیزیں بدلنی چاہیے، ایک ہفتے میں سب کچھ بدل گیا، سیز فائر ہو گیا۔ اسپیکر ایاز صادق کا تحریک عدم اعتماد پر چیلنج، کہا جو دوست تحریک عدم اعتماد کا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، تحریک انصاف کے بہت سے ارکان تحریک لانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، میں مطمئن ہوں اور بطور اسپیکر میرا کردار سب کے سامنے ہے، اگر تحریک آ بھی گئی تو ان کے اپنے لوگ ساتھ نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے مکیش کمار چاولہ کی ملاقات، صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے محکموں کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، نارکوٹکس کنٹرول سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی کی ممانعت کا بل سینٹ سے منظور، بل نظریاتی کونسل بھیجنے کی تحریک مسترد، جے یو آئی فے کی بل کی مخالفت، بل سینیٹر شہری رحمان نے پیش کیا، کم عمر میں شادی ممانعت بل پہلے ہی قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے۔ جون میں گرمی کا شیڈول مئی کے ہاتھ لگ گیا، ایک روز کی بارش کے بعد گرمی سے پھر برا حال، دادو اور جیکب آباد 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کے گرم ترین مقام، لاڑکانہ اور سبی میں درجہ حرارت 46 ڈگری کو چھو گیا، پشاور 43، لاہور، فیصل آباد اور ملتان 41 رہا، اسلام آباد 39، کوئٹہ 36 اور کراچی 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں اگلے 4 روز شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن اور وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ کا چین میں چیری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیری ہولڈنگز گروپ نے ای وی گاڑیوں کے لیے چارجنگ پوائنٹس نصب کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا کہ چارجنگ سٹیشنز اور اسمبلنگ پلانٹ کے قیام سے مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا، ای وی گاڑیاں سستے داموں دستیاب ہو سکیں گی۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ غریب خاندانوں کو سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں، گھروں کی سولرائزیشن سے عام آدمی کی بجلی کی ضروریات آسانی سے پوری ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خطے کی سب سے بڑی اور جدید ترین کلائمیٹ آبزرویٹری بنانے کی منظوری، جدید سائنسی مرکز قائم کرنے کا بھی فیصلہ، منصوبے کے لیے بجٹ، آلات اور زمین کی فراہمی کا فیزیبلٹی پلان تیار۔ آبزرویٹری پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہاؤس میں قائم کی جائے گی، جدید خودکار کمیونیکیشن اور لنکیج سسٹم نصب کیا جائے گا، انٹرنشپ پروگرام کے ذریعے ہر شعبے کے لیے ماحولیاتی ماہرین تیار کیے جائیں گے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا جنگ زدہ لبنان کے لیے $1.5 لاکھ عطیہ، سوشل میڈیا پر کہا اسرائیلی حملوں سے جنوبی لبنان میں 15 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے،
ہزاروں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، انہیں تعلیمی ماحول تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ مودی کی کرکٹ کے کھیل سے چکر بازی، ایشیا کپ سے راہ فرار کے بعد یو ٹرن، بی سی سی آئی نے ایشیا کپ سے دستبرداری کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ سیکرٹری بھارتی کرکٹ بورڈ کے مطابق ایشیا کرکٹ کونسل کے ان ایونٹ سے متعلق فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس بارے میں کوئی بھی خبر یا رپورٹ محض قیاس آرائی اور خیالی ہے۔ پی ایس ایل 10 لیگ میچز کا آخری دن پاک بحریہ کے نام، اسلام آباد یونائیٹڈ کا کراچی کنگز کو جیت کے لیے 252 رنز کا ہدف، ایلیکس ہیلز کے شاندار 88 رنز، صاحبزادہ فرحان نے 73 رنز کی اننگز کھیلی۔ پلے آف مرحلے کے لیے ٹاپ 4 ٹیمیں فائنل، کوئٹہ گلیڈیٹرز، کراچی کنگز، لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے جگہ پکی کر لی۔ کوالیفائر 1 21 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔